بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، اب سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 47 سے ترجمہ و تفسیر شروع کیا جا رہا ہے۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ، بس اے پیغمبر موسیٰ، بس تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اسرائیل، بس تم بھیج دو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور اے فرعون تو بنی اسرائیل کو تکلیف نہ دے۔ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ، بے شک ہم تمہارے پاس رب کی جانب سے ایک نشانی لے کر آئے ہیں۔ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اور سلامت یہ شخص پر جو ہدایت کی پیروی کر لے۔ اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا، بے شک ہماری طرف وحی کی جاتی ہے۔ أَنَّ الْعَذَابَ، تو رب کا عذاب ہے اس شخص پر کہ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، جو رب کی اس وحی کو جھٹلائے اور رب کے اس وحی سے منہ پھیرے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیغمبر موسیٰ و ہارون علیہ السلام، تم جاؤ فرعون کے پاس، لیکن اس طرح جاؤ کہ تمہیں اس کا ڈر، اس کا خوف تمہارے سینے میں نہ ہو، اس لیے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جاؤ میرا پیغام اس کو بتا دو کہ اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، ہم دونوں اللہ کے رسول ہیں۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اسرائیل، لہٰذا اس رب کا تجھے حکم ہے کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ چھوڑ دے۔ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، تم جو ہے بنی اسرائیل کو مشقت میں مت ڈالو، یعنی انہیں بندگی اور اسیری سے رہا کر دو اور ان سے محنت اور مشقت کے سخت کام لے کر انہیں تکلیف میں مبتلا نہ کرو۔ تو یہ کلام ہوا جو ہے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کا فرعون سے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ قد جئناک بآیۃ من ربک، اے فرعون ہم بے شک ہم تیرے رب کی طرف سے ایک نشانی بھی لائے ہیں، یعنی ساتھ میں معجزہ بھی لے کر آئے ہیں۔ تو فرعون نے کہا کہ وہ کون سا معجزہ ہے؟ تو جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ روشن ہونے کا معجزہ دکھایا اور فرمایا کہ اے فرعون جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے دونوں جہاں میں سلامتی ہے اور عذاب سے جو ہے محفوظ رہے گا وہ شخص۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے فرعون یہ بات بھی یاد رکھنا کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا، بے شک جو کچھ ہماری طرف وحی ہو رہی ہے، أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، تو لہٰذا ان باتوں کو جو جھٹلائے گا، جو ان سے منہ پھیرے گا، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی ہے۔ وہ شخص ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دیا جائے گا، گویا کہ ہماری نبوت کو ماننے والا نہیں ہے اور رب کے حکام کو جھٹلانے والا ہے، لہٰذا ایسے شخص کی کوئی ہدایت نہیں ہے، ایسا شخص گمراہ ہی رہتا ہے۔